السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال الله تعالى أيضا في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي۔ رواہ الامام المسلم فی صحیحہ۔ وہ تھے محروم تعلیم سے، وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھے پڑھایا ہے۔ وہ تھے تعلیم سے محروم مگر مجھے پڑھایا ہے۔ پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں، کھڑا رہتا ہوں بادشاہوں میں، جو اپنا سر اٹھا کر میرے والد نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، ربوبیت، الوہیت، حاجت روائی، مشکل کشائی کہ معلی، مبرہ، مطہرہ، مقدسہ، پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خیر الرازقین، خیر الوارثین، خیر الحافظین کی شایان شان کے لیے لائق ہیں، اور وہی اللہ ہی ہے جو ہر قسم کی تعریف کی حقدار ذات پاک ہے۔
بے شمار لا تعداد بے حد و حساب ان گنت درود و سلام کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کر میری اور آپ سب کی طرف سے میرا اللہ برکھا برسائے درود و سلام کی امام کائنات کے روضہ اطہر پر، جس جگہ پہ ہمارے پیر و مرشد آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ٹکڑا جس جگہ پہ امام کائنات کی قبر پاک ہے وہ ساری کائنات کی زمین سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے رب نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنایا ہے۔ اس دنیا کی دھرتی پر زمین پر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ میرے نبی کائنات کی قبر پاک والی جگہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ درود و سلام کے بعد پچھلے جمعے میں نے والدین کی عظمت کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی۔ آج اسی موضوع کا کچھ حصہ رہتا بھی تھا اور نیا بھی ہے کہ والدین موجود ہیں تو خدمت کر لو، اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر کیا کریں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سے الوداع ہوگی، رخصت ہوگی، چلی گئی، ختم ہو گئی، تو کیا اب ہم والدین کی خدمت سے محروم ہو گئے؟ ایک حدیث سے میں بات کا آغاز کروں۔ بنی سلمہ میں سے نا ایک آدمی آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس، آگے پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ یہ حدیث رسول ذرا بڑے غور سے سننا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے۔ صحابی کے الفاظ سنو، کہتے ہیں مجھ سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ذنباً عظیماً، بڑے گناہ ہو گئے۔ اب عظیم کا لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر شرک کے لیے آیا ہے، سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ گناہ عظیم ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ عظیم ہے، چوری اور ڈاکہ، سود خوری اور حرام خوری کرنا یہ گناہ عظیم ہے۔ یہ صحابی آگے کہنے لگا، ابھی نیا نیا مسلمان ہونے لگا ہے، کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، فَحَلْ لِي توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے لیے کوئی بخشش، توبہ، معافی، مغفرت، اللہ کی رحمت، معذرت، سوری مل سکتی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا حل لگا امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ، بڑی اہم حدیث ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آگے پوچھنے والے، بڑے بڑے گناہ لے کے آنے والے، حل کا امن، کیا تیری ماں زندہ ہے؟
صحابی کہتا ہے لا یا رسول اللہ، امی تو فوت ہو چکی ہے، ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ صحابی سوچ رہا ہوگا کہ اب تو پکا ہی مغفرت کا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے پوچھا کہ یہ ایک گنجائش راستہ تھا کہ ماں زندہ ہی خدمت کر لے، لیکن ماں جا چکی ہے۔ نبی کائنات کو جب یہ صحابی کہتا ہے نا لا، اللہ کے نبی ماں تو نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا حل لک من خالتن، اور ماں کی بہن تیری ماسی تیری خالہ زندہ ہے؟ کہتا ہے نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، اس کے ساتھ جا کے حسن سلوک کر لے، اللہ تیرے یہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر معافی کے قلم پھیر دے گا۔ ماں کے فوت ہو جانے کے بعد بھی انسان کے لیے ایک دروازہ موجود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی۔ باپ کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، لمبے پینڈے پہ، یا دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے، لیکن تیرے باپ کے رشتہ دار موجود ہیں یا تیرے باپ کے بھائی موجود ہیں جن کو ہم چچے تائے کہتے ہیں، یا باپ کا باپ موجود ہے، اہل ود ابی ہے، تم جا کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ صرف نیکی نہیں، صرف نیکی تو نماز پڑھنا بھی ہے، صرف نیکی تو عمرہ حج کرنا بھی ہے، صرف نیکی تو قربانی کرنا بھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 13 ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں نیکیوں میں سے بڑی نیکی کیا ہے؟ صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، اپنے باپ کے تعلقات کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور ایک تیسری حدیث، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وارضا، کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس، تو کہنے لگا حل باقیہ من بر ابویہ، اللہ کے محبوب میری امی بھی دنیا سے چلی گئی، ابو بھی دنیا سے چلا گیا، کیا اب کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو میں پورا کروں تو مجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر مل جائے، ثواب مل جائے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں، 5 کام بتائے، یہ تو کر لے تمہیں اللہ ویسا ہی صلہ دے گا جیسے تو اپنے ابو امی کی خدمت کر رہا ہے۔ ذہن نشین کیجئے کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ نبی کائنات فرماتے ہیں ابرہما بعد موتہما، ان کے فوت ہو جانے کے بعد، ہاں فوت ہو جانے کے بعد فرمایا جی اللہ کے رسول فرمائیے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ جب بھی اپنے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرو۔ والاستغفار لہما، دوسری چیز ان کے لیے رب سے سفارشی بن کے معافی مانگو۔ اور قرآن کریم نے وہ انداز، وہ دعا، وہ الفاظ بتلائے ہیں،
کیسے مانگنی ہے، کیسے والدین کے لیے اللہ سے سفارش کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے بندے اپنے رب سے مانگا کر، دعا کیا کر، قل رب ارحمہما، اے میرے اللہ میرے ماں باپ جو قبروں میں چلے گئے محو آرام ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کی ویسے ہی برکھا برسا دے جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے میرے ماں باپ نے مجھے شفقت سے پالا ہے۔ اور جس کو اللہ اولاد دے دے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے جتنی اولاد سے محبت ہے نا، اس سے شاید کئی گنا زیادہ محبت تھی ماں باپ کو میرے ساتھ۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اولاد پیاری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ہم اپنے ماں باپ کو پیارے تھے۔ وجہ کہ جب ہم چھوٹے تھے نا، ابو امی ہمیں پوری توجہ پوری مشقت کے ساتھ پالا کرتے تھے۔ یہ اس وقت ٹائم چوری کرنے والا موبائل نہیں تھا۔ آج ہم نے موبائل بھی ضرور دیکھنا ہوتا ہے، بیٹا پاس بیٹھا ہوتا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بیٹھے ظاہری طور پہ اکٹھے ہیں لیکن دل اور روح اور سوچ وہ اور رستوں پر ہے اور اس کی اور رستوں پر ہے۔ یہ موبائل نے ہمارا ٹائم، ہماری محبت، ہماری عقیدت چوری کر لی ہے، جبکہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین ہمیں شفقت دیتے تھے تو تب ہمارا اور ہمارے باپ کی محبت کا چور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جیسے بچپن میں، صغر میں، چھوٹے ہوتے ہوئے جب کبھی ہم ماں کی گود میں کھیلتے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے اگلا سٹیپ لیا، چلنے پھرنے لگے، باپ نے کندھوں پہ اٹھا لیا، ماں کی گود سے نکلے باپ کے کندھوں پہ پہنچ گئے، تھوڑے سے اور بڑے ہوئے باپ نے اٹھا کے مسجد میں لے جانے کے لیے سینے سے لگایا۔ تب بائکیں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں نہیں تھی کہ بیٹے کو پیچھے بٹھایا ہو، نہیں، میں نے تو ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں، ایک کندھے پہ بیگ ہوتا تھا بیٹے کا، دوسرے کندھے پہ بیٹا ہوتا تھا۔ محبتیں بڑی گہری ہوتی تھی، اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے دعا مانگ کہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں میری کیئر کی، میری حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دو پہ لگا دیا میرے علاج کے لیے، ایسے بھی وقت تھے۔ اب تو آسانیاں ہیں نا، اب تو بڑی آسانیاں ہیں۔ کوئی 20-30 سال پیچھے چلے جاؤ، یہ نقد پیسے بہت کم ہوتے تھے ماں باپ کے پاس۔ کوئی بیٹا بیٹی زیادہ بیمار ہو جاتا تے پڑولے جو دانے کڈ کے بیچ کے نہ تے اپنی اولاد کا علاج کروا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دوسرے مقام پہ میرے رب نے کہا اے میرے بندے کہہ، اللہ کیا کہوں؟ کہا ہر نماز میں سلام سے پہلے دعا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم
يقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما لے، مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، پہلے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ جو میں اب مانگنے لگا ہوں قبول ضرور کرنا۔ اللہ کہتے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ جہاں مجھے معاف کرنا ہے وہاں میرے مائی باپ کو بھی معاف فرما دے۔ اور ادھر میرے نبی نے صحیح ابو داؤد میں کیا فرمایا ہے؟ الاستغفار لہما، جب بھی دعا مانگے بوڑھے ماں باپ کے لیے تب ہی اپنی دعا کا حصہ بنا لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہیں نظریں جھکا کے ادب کے ساتھ رب کے سامنے نفلی سجدے میں پڑ جاؤ اور رب سے مانگو۔ کبھی تشہد میں بیٹھ کے سلام سے پہلے دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے اللہ مجھے کیا ملے گا؟ دعا ماں باپ کے لیے مانگے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تو ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ تیرے ماں باپ کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اور پتہ ہے ایک درجہ کیا ہوتا ہے؟ تیز عربی نسل کا گھوڑا ہو، اس کے اوپر سوار بیٹھا ہو، زوروں سے تیز رفتاری سے دوڑائے جائے، 500 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا سفر بنے گا اتنا ایک درجہ ہے جنت کا۔ ایک دفعہ مائی باپ کے لیے دعا کرے گا، تیری دعا کی وجہ سے میرا رب تیرے والدین کے لیے ہر دعا کے بدلے ایک ایک درجہ بلند کرتا چلا جائے۔ اللہ یہ تو میرے ماں باپ کو مل گیا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو تو اپنے ماں باپ کے لیے مانگ رہے جو میں اس کو عطا کروں گا اتنا ہی تمہیں عطا کر دوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، تیرے لیے دنیا کی مشکلیں بھی آسان کر دوں گا۔ اور اب کبھی تجربہ کرنا ہو نا، موازنہ کرنا ہو، مشاہدہ کرنا ہو، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ آپ کو 90 سال کے مل جائیں گے۔ ان بزرگوں سے پوچھو کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، لیکن اللہ نے گاڑیوں سے، کارخانوں سے، فیکٹریوں سے نواز رکھا ہوگا، گھر کے رہنے کے لیے سنگ مرمر کے پتھر کے لگے ہوئے گھر دیے ہوئیں گے، ماں باپ نے سادہ جھونپڑیوں میں گزارا کیا ہوگا۔ آج ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، تو وہ آنسو بہا کے کہیں گے یہ میری امی کی دعا ہے، یہ میرے ابو کی دعا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے آپ پہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ رنگ لگا چھوڑے ہیں۔ اور بڑے بڑے میں نے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں، 6 بھائی ہیں اور جو سب سے غریب ہے وہ امی ابو کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ ماں بھی اس کے ساتھ ہے، یہ ماں کے ساتھ ہے، حالات بھی نارمل ہے، اللہ ماں کی خدمت کی وجہ سے حالات بدلے کیوں نہیں؟ غیبی آواز آتی ہے، قرآن و حدیث کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کئی لوگوں کو تو میں نے دنیا دی ہے اور کئی لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کے صلے میں نے جنت میں ان کے محلات اونچے اونچے بنا چھوڑے ہیں۔
اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر ایک دن نا معراج کے سفر پر جب جنت میں گئے تھے نا، غالباً حضرت حذیفہ صحابی کی قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی. میرے محبوب پیغمبر واپس آئے نا، آپ نے بلا لیا، پوچھا میرے صحابی کیا نیکی کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو کہ تمہاری قرآن کی تلاوت کی آواز میں نے جنت میں بڑی سریلی بڑی سہانی آواز سنی ہے. جگہ جنت ہو، آواز قرآن کی ہو، صحابی رسول کی ہو، سننے والے کان نبوت والے ہوں، اور نبوت کا سارا سفر یہ معراج کا معجزہ ہو. اللہ نے کتنی چیزیں میچ کر دی، ملا دی. لوگ تو ایک کی خوبی کے ساتھ دوسری مل جائے، کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. اب یہاں پہ میں کیا کہوں کہ جگہ جنت کی، آواز صحابی کی، آواز تلاوت قرآن کی، اور معراج کا سفر معجزہ، سننے والے کام میرے محبوب پیغمبر کے، اور آپ کہتے ہیں میرے صحابی کیا کرتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اور تو نیکی کوئی یاد نہیں، لیکن میں امی کی خدمت بہت زیادہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی پوچھنے والے کہ امی ابو فوت ہو جائے تو وہ کون کون سے کام ہیں جو کروں تو امی ابو کو بھی میرا رب معاف کر دے. صرف معاف ہی نہیں کرے بلکہ جنت کے درجے بلند کرتا چلا جائے اور مجھے بھی زندگی میں آسانیاں مل جائیں. تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں پہلی چیز الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا مانگا کر، والاستغفار لہما، دوسری چیز ان کے لیے رب سے معافی مانگنے کے لیے سفارشی بن جایا کر، معافیاں مانگا کر. تیسری چیز میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، جو تیرے امی ابو نے وعدے کیے نا لوگوں سے وہ تو وعدے پورے کر دے. ابو نے وعدہ کیا تھا، کسی سے زندگی وفا نہیں کی، وعدہ درمیان میں رہ گیا. بیٹا اللہ نے نیک دیا ہے، ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا انفاذ عہدہما، ابو تو وعدہ پورا نہ کر سکا تم اس کا وعدہ پورا کر دو، اس کا صلہ تمہیں بہت بڑا ملے گا. اور چوتھی چیز فرمایا وصلۃ الرحم، اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، رشتہ داری جوڑ. ابو کا دوست مل جائے اس کے پاس اسپیشل جا کے بیٹھا کر. اس پرفتن دور میں آپ کو بڑے اچھے اچھے مشورے ملیں گے تیرے ابو کی وجہ سے. اور یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، کہہ لو بڑے پریشان سے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. صحابی کا نام آئے تو عقیدت کے ساتھ ان کے لیے رضی اللہ عنہ و ارضا پڑھا کرو. یہ دور، یہ حالات، یہ گھڑیاں، یہ شب و روز ایسے گزر رہے ہیں کہ فیس بک پہ بعض دفعہ صحابہ کی گستاخی کے الفاظ سنتے ہیں تو آنکھیں دیکھنے سے جواب دے جاتی ہیں. میں ایک آپ کو مثال دے دوں. اللہ اکبر. ایمان والے کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میں نے فیس بک پہ سے دیکھا، پوسٹ وائرل ہوئی تھی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. لکھنے والے نے پتہ ہے کیا لکھا؟ کہا ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ کو مومن سمجھنے والا ان سے بھی بڑی گشتی ماں کا بیٹا ہے. پہلے ان 4 صحابہ کے بارے میں یہ لفظ بولا
اور پھر ان کو رضی اللہ عنہ کہنے والے کے بارے میں بولا۔ یہ ایک میں نے مثال دی، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی۔ کئی لوگوں کا مشن ہی اسپیشل بیٹھ کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ صحابہ کرام کی توہین کرنا ہی ان کا کام ہے۔ تو جب ایسا دور ہونا تو تب صحابی کی تعریف کرنا، صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، یہ صرف ثواب ہی نہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ عقیدت سے کہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ جب بھی پیغمبر کی گستاخی کی جائے تو وہاں ادب کرنے والا امتی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ غازی علم الدین کب کھڑا ہوا تھا؟ جب میرے پیغمبر کی توہین میں شاتم الرسول کتاب لکھی تھی، یہ ان کی عقیدت میں کھڑے ہوئے۔ تو جب بھی کسی صحابی کی، پیغمبر کی، ازواج مطہرات میں سے کسی کی یا اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کی جائے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی مرد مومن کھڑا ہے تو اونچی آواز سے رضی اللہ عنہ کہنا، ان کو مومن کہنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ صرف نیکی ہی نہیں عبادت بن جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، نہیں سمجھ آیا میرا جملہ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نا جب بھی سفر حج پہ جاتے، عمرے کے لیے جاتے نا، تو یہ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوتے، تفریح کے لیے، خوش طبعی کے لیے، ساتھ ایک گدھا لے کے جاتے، کبھی اونٹ کو چھوڑ کے گدھے پہ سواری کرتے۔ ایک دفعہ یہ سفر حج پہ جا رہے تھے، راستے میں اچانک ایک آگے سے دنیا دار آدمی نمودار ہوا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گدھے پر سوار تھے، اونٹ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ وہاں پہ رکے، رک کے اس سے پوچھا، تو فلاں کا بیٹا ہے؟ کہا جی۔ کہا فلاں کا پوتا ہے؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے فرمایا کیسے پیدل جا رہے؟ کہتا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا وہ گدھا نیچے اترے، گدھا بھی اس کو دے دیا، اپنے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، صافہ بڑا، وہ بھی اس کو گفٹ دے دیا۔ کہا جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے چلے جاؤ۔ آپ اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ تم نے کیا کیا؟ سفر کے دوران سواری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تھک کی دوسری استعمال کر لو، تو آپ نے سواری تحفہ دے دیے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اس بندے کا باپ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا گہرا دوست تھا، میں نے اپنے ابو سے صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنے ابو کے دوست کے بیٹے کو تحفہ دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہیں اور خود عمل کر کے دکھایا۔ ابو کے دوست سے دوستی کرنا، ابو کے بھائی سے ادب کرنا، ابو کا ابو یعنی دادا ابو اگر زندہ ہے اس کا احترام کرنا، یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصِلُ إِلَّا بِهِمَا، ان لوگوں سے صلہ رحمی کرنا جن کے ساتھ تیرے ابو امی کا اچھا تعلق تھا، وہ فوت ہو گئے تو ان کے عزیزوں سے اچھی رشتہ داری کر۔ اور پانچویں اور آخری چیز نبی کائنات فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ الصِّدِّيقِهِمَا، جو تیرے ابو کے دوست ہیں، جو تیری امی کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آنا۔ آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا جعرانہ مقام پر قربانی کا جانور ذبح کیا۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ گوشت لو اور فلاں فلاں گھر میں سب سے پہلے دے کے آؤ۔ پوچھا گیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ گھر کن کے ہیں؟ تو فرمانے لگے
یہ میری ماں سیدہ حلیمہ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں۔ صحیح ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، لیکن رضائی ماں کے سہیلیوں، رشتہ داروں، تعلق داروں کو سب سے پہلے گوشت بھیجا اور خود بعد میں نوش فرمایا۔ تو یہ 5 کام، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنا، اور نمبر 5 ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ یہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو میں نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ صحابی کہتا اللہ نبی انی اصبت ذنبا کثیرا، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے تو اب کیا کروں، توبہ مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا حل لک امن، کیا ماں زندہ ہی؟ لا اللہ کے رسول، ماں تو زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالہ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا نام یا رسول اللہ، خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا، تیرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے بڑا تحفہ بڑی بڑی دیگیں پکانا، بکرے ذبح کرنا، لوگوں کو کھلانا، یہ نہیں ہے سب سے بڑی نیکی۔ یہ جو 5 کام میرے محبوب پیغمبر نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں وہ کرنا، یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ ان کے ساتھ محبت، اظہار محبت کا انداز ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔